السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 203 تک ہم نے پڑھا ہے۔ اب آج انشاءاللہ آیت نمبر 204 شروع ہوگی۔ حج کی بات مکمل ہوئی یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ، یہ وہ ہیں کہ آپ کو خوش لگتی ہے قَوْلُهُ، اس کی بات فی الحیات دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ لوگوں میں دو قسمیں ہیں۔ یہ آیت خاص اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اخنس بن شریک یہ وہ شخص تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، پھر دوبارہ کافر ہو گیا، اسلام سے پھر گیا تھا، اور منافق قسم کا ایک آدمی تھا۔ لوگوں کو قسمیں دلاتا، باور کراتا، جیسے کچھ لوگ بہت چرب زبان ہوتے ہیں نا، اپنی باتوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا ہی شخص تھا۔ اب اپنی طرف متوجہ کرنا، دنیا کی زیب و زینت کی طرف توجہ دلانا، اور پھر اللہ کو گواہ بناتا تھا کہ اللہ جو کچھ میرے دل میں ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور حقیقت میں کیا تھا؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سب جھگڑالو آدمی تھا، جھگڑا کرنے والا تھا۔ خاص تو اخنس بن شریک کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن قرآن مجید کا عموم عام ہے۔ اگر ہم اس آیت کو اپنے پر رکھ کر سوچیں کہ کیا ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ صرف دنیا ہی چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل اور قائل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آخری جو جملہ ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سب جھگڑالو تھا۔ ہمارے اندر کون سی صفات ہے؟ محبت والی یا جھگڑے والی؟ انسان جھگڑے کی طرف زیادہ جاتا ہے، وہ نرمی کی طرف کم ہی جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جھگڑا کرنا، الجھنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھگڑا چھوڑ دے، چاہے وہ حق پر کیوں نہ ہو، اس سے مراد دین نہیں ہے، دنیا کے معاملات ہیں، کہ آپ کی چیز پر کسی نے قبضہ کر لیا، آپ کو کسی نے کوئی بات جو باور کرانی تھی نہ کرائی، آپ کو کسی معاملے میں شامل نہیں کیا، جیسے خاندانوں میں ہوتا ہے۔ اب اس میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ رائٹ ہیں، آپ کی بات صحیح ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس وجہ سے نہیں الجھتے کہ جھگڑا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر اس کو ایک محل کی گارنٹی دیتے ہیں۔ آپ میں جنت میں اسے ایک گھر کی ضمانت دینا ہو، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا۔ مثلا کوئی چیز ہے، میں کہتا ہوں میری ہے، اب میرا بھائی کہتا میری ہے، میرا کزن کہتا میری ہے، یا خاندان میں کوئی بات ہوئی، میں نے کہا نہیں یہ بات ایسے ہوئی کہ میں نے یہ کہا تھا، دوسرے کا نے کہا نہیں آپ نے یہ کہا تھا، یہ بات ایسے ہوئی تھی۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے۔ ہم حق پر ہیں، لیکن ہم اس بات کو چھوڑنے کے جھگڑا نہ ہو، تو گارنٹی کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے اندر ایک محل کی ضمانت دی جا رہی ہے۔
تو یہ جھگڑا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جھگڑالو انسان جہنم کے اندر داخل ہوا۔ پتہ ہے جھگڑا رحمت کے اٹھنے کا سبب بھی ہوتا ہے، رحمت کے اٹھنے کا سبب بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ معراج کی رات کون سی ہے، لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے کہ دو شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اب ان میں صلح کرانے کے لیے رک گئے۔ جب آپ ان میں صلح کرانے کے لیے رک گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلا دیا۔ اللہ چاہتا تو دوبارہ بھی بتا دیتا، لیکن اللہ نے بھلا ہی دیا، پھر آپ کو نہیں بتلایا گیا کہ یہ رات کون سی۔ تو اتنی بڑی سعادت تھی نا لیلۃ القدر کی رات کا علم ہو جانا کہ کون سی رات ہے، کس وجہ سے نہیں بتلائی گئی، کس وجہ سے اٹھا لی گئی، وہ صرف جھگڑے کی وجہ سے۔ جھگڑا کیوں ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اصل میں ہم مختلف طبیعتوں کے مالک ہیں نا، میری طبیعت الگ ہوگی، میری اولاد کی الگ ہوگی، میرے والد کی الگ ہوگی، پھر مال کے اعتبار سے بھی انسان مختلف طبیعتوں کا مالک ہوتا ہے، صحت کے اعتبار سے مختلف طبیعتوں کا مالک ہوتا ہے، پھر جنس کے اعتبار سے بھی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، مرد کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، خواتین کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ جھگڑا تب ہوتا ہے جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب میری طرح ہو جائے، تب جھگڑا ہوتا ہے۔ جب ہم دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں گے تب جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر باپ بیٹے کی بات کو برداشت کر جائے، بیٹا باپ کی بات کو برداشت کر جائے، شوہر بیوی کی بات کو برداشت کر جائے، بیوی شوہر کی بات کو برداشت کر جائے، بس اوقات غلط بات ہوتی ہے، آپ اچھے انداز میں سمجھا سکتے ہیں، سمجھانا منع نہیں ہے، جھگڑا منع ہے، آپ سمجھا سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جھگڑالو انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر ہم جھگڑے کو چھوڑ دیں، پھر ہم جھگڑے سے دور ہو جائیں گے، جسے ہم عرف عام میں لڑائی جھگڑا بھی کہتے ہیں۔ تو وہ علد الخصام۔ اب سوچیں، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں، ہم کہاں کہاں غلط الجھتے ہیں، اپنی لیبر کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ۔ کبھی کبھی ہم اولاد کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، پڑھانے والوں کے ساتھ، پڑھنے والوں کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا رائٹ ہے، ہم ماں باپ ہیں، جو مرضی کرتے رہیں۔ اگر ماں باپ بچے کے ساتھ زیادتی کریں گے، اسے غلط ماریں گے، تو ان کی بھی بات پرس ہوگی، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہم سب مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، ہم سے ہماری رعیت کے متعلق سوال ہوگا۔ اب آپ اگر حاکم عوام کو غلط سزا دے گا تو کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ اسی طرح اگر باپ بیٹے کو غلط مارے، جائز بات نہ ہو، ماں بیٹے کو غلط مارے، ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے نا۔ تو جھگڑا تب ہوتا ہے جب ہم دوسرے کے موقف کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس سب ہماری طرح بن جائیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ برداشت کی قوت پیدا کرنی چاہیے، ہمارے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے۔ اور ہم اس حدیث کو ذہن میں رکھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت میں ایک محل کی بشارت ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ یہاں سے ڈیفینس جائیں، راستے میں آپ کو پریشانی آئیں گی، تھوڑی سی دشواری آئیں گی، ٹریفک بھی جام ملے گا، اور یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا، راستے میں لوگ آپ کو روکیں گے، لیکن آپ نے کسی سے الجھنا نہیں، بدتمیزی نہیں کرنی، خاموش رہنا ہے۔ جیسے آپ ڈیفینس پہنچیں گے تو ڈیفینس میں ایک گھر ہے، وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ کسی سے الجھیں گے؟ کوئی جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے؟ آپ کے مائنڈ میں وہ گھر ہوگا ڈیفینس کا، سب کچھ بھول جائیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی گارنٹی صحیح ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ جو شخص جھگڑا چھوڑ دے، ڈیفینس کا دنیا کا گھر نہیں، جنت کے گھر کی ضمانت ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام ضامن ہیں تو آپ کی ضمانت غلط نہیں ہو سکتی۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى، اور جب وہ پیٹ پھیر جاتا ہے، سعی تو کوشش کرتا ہے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا تاکہ فساد کرے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور برباد کرے کھیتیاں، وَالنَّسْلَ اور نسلیں،
واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والے۔ میں نے کہا کہ یہ آیات خاص اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب یہ مرتد ہو کر مدینہ سے واپس مکہ آ رہا تھا تو راستے میں سے جو مسلمانوں کا جانور نظر آتا، جو کھیتی نظر آتی، جو مسلمان نظر آتے اس کو نقصان پہنچاتا، کسی کو آگ لگا دیتا، کسی کو مار دیتا، یہ فساد کرتا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دہرایا کہ جب یہ واپس پلٹا تو فساد کرتا ہوا، بربادی کرتا ہوا، کھیتیاں اور نسلیں خراب کرتا ہوا۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والا۔ تو یہ تو خاص اس کے لیے، لیکن ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ بسا اوقات ہم ضد میں آ کر نا، کسی کی مخالفت میں آ کر ہم حد سے اول ہو جاتے ہیں، ہم حد سے زیادہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی بچہ ہے، ملازم ہے، خادم ہے، ماتحت ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اتنی سزا دینی چاہیے جتنی دی جائے، یا پھر کسی اور کا غصہ اس میں نکال دیا جائے۔ مثلا میری اپنے بھائی سے انبن ہے، اب بھائی کے بچے آئے تو میں نے بچوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ان بچوں کو کیا قصور تھا؟ ان بچوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہی یہی ہے، ہم ایک کی سزا دوسرے کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اسے تو ڈر اللہ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، ابھارتا ہے اسے تکبر، بالاسم، گناہ پر، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، سو اسے کافی ہے جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب فساد کرنے والوں کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ اور تکبر میں آ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف فسادیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، دینداروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جو تھوڑا بہت پڑھ جاتا ہے نا، علم حاصل کر لیتا ہے، اسے کچھ علم آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ علم ہے۔ اب اگر وہ کوئی غلطی کر جائے اور کوئی چھوٹا اسے بتا دے کہ آپ نے غلط کام کیا، اب اللہ سے ڈریے، اس سے تکبر آ جاتا ہے۔ اب یہ مجھے سمجھائے گا، یہ مجھے بتائے گا۔ تو کوئی شخص آپ کو سمجھائے، آپ کو بتائے، آپ اسے یہ کہیں کہ اس نے 2 کتابیں پڑھی اور یہ میری اصلاح کرے گا، یہ ہے تکبر، یہ تکبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بدترین ہے وہ آدمی، بدترین وہ آدمی ہے جسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ کہے کہ اپنی خیبر لو، اپنے آپ کو دیکھو۔ میں آپ سے کہوں کہ اللہ سے ڈرو، آپ مجھے کہیں کہ آپ اپنی خبر لو، اب اپنے آپ کو دیکھو، اپنی فکر کرو۔ لوگ ایسا کہتے ہیں نا، کسی کو سمجھائیں، ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، بولتا ہے اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو دیکھو بس۔ بدترین ہے وہ آدمی جو یہ جملے کہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو دیا جو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، سورہ احزاب کی پہلی آیت ہے، اے نبی اللہ سے ڈریے، اے نبی اللہ سے ڈر جائیے۔ حالانکہ آپ سے زیادہ کوئی ڈرنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ اللہ سے ڈر جائیے۔ اگر کوئی شخص ہمیں کسی بات پر سمجھائے، بتائے تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر وہ غلطی نہیں بھی ہے نا، کوئی شخص آپ کو سمجھاتا ہے، اب یہ نہ کہ نہیں کہ میرے اندر تو یہ غلطی ہے ہی، آپ مجھے کیوں سمجھا، آپ نے جزاک اللہ، شکریہ، آپ کون سا چھوٹے ہو جائیں گے، یا کون سا آپ اس کی نظر میں گر جائیں گے، یا کون سا آپ کو کوئی وبال آ جائے گا۔ تو اپنے کردار سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب ڈرایا جائے اللہ سے، اللہ کی طرف بلایا جائے تو تکبر نہ کریں۔ تکبر کرنا کیا ہے؟ اس حق کا انکار کرنا، اس حق کو جھٹلا دیں۔ الکبر بطر الحق، تکبر یہ ہوتا ہے کہ ہم حق کو رد کرتے ہیں، حق کو جھٹلا دیں۔ جو ایسا کرے گا فحسبہ جہنم وبئس المہاد، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ نکتہ کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی ہمیں سمجھائے، بتائے، ہمیں اپنے علم پر، اپنی نالج، اپنے معلومات پر فخر نہیں کرنی، ہمیں ایسی عاجزی اختیار کرنی ہے کہ ہم اس کا شکریہ کریں، اور نہ ہم سوچیں کہ یہ ہمیں سمجھائے گا، اب اس کا کوئی گناہ ہمیں پتہ تو اس کو بتائے تم خود بھی تو یہ کرتے ہو، ایسا بھی نہیں کرنا۔ اس موقع پر اسے نہیں کہنا کہ تم خود بھی تو ایسا کرتے ہو، وہ تو آپ کو سمجھا، اس کی نیت کچھ بھی ہے، آپ کی تو اصلاح کر رہا ہے، چاہے اچھی نیت سے کر رہا ہے چاہے بری سے کر رہا ہے، آپ کو تو اصلاح کا موقع مل رہا ہے، اور نصیحت فائدہ دیتی ہے۔
چاہے نصیحت کرنے والا کوئی بھی ہو، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب یہ دوسرا گروہ ہے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جس کا بھی تذکرہ کیا کہ جو صرف دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس نے دنیا کی خاطر سب کچھ برباد کر دیا، اپنی آخرت بھی برباد کر لی اور اپنی چپڑی چپڑی باتوں سے لوگوں کو مرغوب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا شخص کون ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو یشری بیچ دیتے ہیں، نفسہ ابتغاء، اپنا نفس تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت زیادہ شفیق اور بہت مہربان اپنے بندوں کے ساتھ۔ پچھلی آیت میں جو بندہ تھا وہ اخنس بن شریک تھا، جو خاص اس کے لیے تھی۔ یہ آیت خاص صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ہی بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی شخص بہت محنت کرتا ہے، بہت مشقت اٹھاتا ہے، بہت تکلیف کر کر، بہت محنت اور مشقت کر گھر بناتا ہے یا گاڑی لیتا ہے یا کوئی چیز لیتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے اپنا آپ بیچ کر یہ کام کیا، دن رات محنت اور مشقت کر کر، یہ اپنا سب کچھ دے کر، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اپنا آپ بیچ دیتے ہیں۔ کس لیے بیچتے ہیں؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے، اور غلام بھی ایسے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمت دی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ابو بکر، بلال، صہیب اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان تینوں کا اپنے نام لیا، فرمایا ان کو ناراض نہیں کرنا، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ تینوں غلام تھے، تینوں غلام تھے۔ اللہ کے نزدیک یہ معاملہ نہیں کہ غلام ہے یا آقا ہے یا مالک ہے یا آزاد ہے، اللہ کے نزدیک تو ہے کہ کسی کا دل اللہ کی طرف ٹکرا ہے۔ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رومی بھی نہیں تھے، یہ تو ان کو پکڑ کر لے گئے تھے، اور روم پر جب معاملہ جنگ ہوئی انہیں غلام بنا لیا گیا، پھر بکتے بکاتے آئے تو صہیب رومی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ تھے عربی لیکن روم سے ہو کر آئے تھے، تو صہیب رومی کے نام سے معروف ہو گئے، اور غلام تھے، بکتے بکاتے یہاں پہنچے۔ جب یہ ہجرت کر رہے تھے، مکہ انہوں نے چھوڑا تو لوگوں نے انہیں گھیر لیا، کہا کہ مکہ سے جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں مکہ سے نہیں جانے دیں گے، ہجرت نہیں کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے مکان میں فلاں جگہ پر میرا مال پڑا ہوا ہے، سونا اور چاندی وغیرہ کچھ مال تھا ان کے پاس بھی، انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا تھا، جمع کیا ہوا تھا۔ اب غلام نے جو مال جمع کیا وہ سوچو اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ ایک مالدار شخص ہوتا ہے نا، اس کے پاس کئی لاکھ ہوتے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ ایک غریب آدمی غلک کے اندر پیسے جمع کرے، جب غلک توڑے گا تو اس پیسوں کی اس کے نصیب کیا اہمیت ہوگی، کیا قدر ہوگی۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کہ وہ مال وہاں پڑا ہوا ہے، وہ مال لے لو اور مجھے جانا۔ تو لوگوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور مال لے لیا۔ مدینہ میں آئے تو نبی علیہ السلام کو بتلایا کہ سب کچھ انہوں نے مجھ سے لے لیا، خالی ہاتھ۔ یہ ایک واقعہ نہیں، کئی صحابہ ایسے آئے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ بات بتائی تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اپنا آپ بیچ دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے۔ اور اللہ پھر کیسے راضی ہوگا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی الفاظ نکلوائے کہ جس نے ان کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ اتنا راضی ہو، اللہ کی رضامندی اتنی مل گئی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بڑا شفیق ہے، رؤوف ہے، محبت کرنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ زیادتی نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کچھ محنت یا کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹھکراتا نہیں، رد نہیں کرتا، دھتکارتا نہیں۔ لوگ ہوتے ہیں، آپ کسی کے لیے کھانا بنائیں بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ، آپ اس کی دعوت کریں، اسے بلائیں، اسے کھانا کھلائیں، وہ بسا اوقات صحیح طریقے سے کھاتا بھی نہیں، آپ سے صحیح بات چیت بھی نہیں کرتا،
اب آپ محنت کر کے بھی پریشان ہو گئے کہ ہم نے محنت کی، اس کو بلایا بھی اس تو صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کی ہم سے۔ اگر انسان اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ہیں کچھ ایسے جو اللہ کی رضامندی کی خاطر اپنے آپ کو بیچ ہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی پھر شفیق اور مہربان اپنے بندوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے، اور بڑی اہم بات ہے۔ قرآن مجید کی ہر بات اہم ہے، لیکن کچھ باتیں بڑی زیادہ ہی اہم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم داخل ہو جاؤ فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم پورے اسلام میں داخل ہوں، اور ہم کون سے اسلام میں داخل ہیں؟ ہم مرضی کے اسلام میں داخل ہیں، جو اسلام ہماری خواہشات کے خلاف ہے، جو اسلام ہماری خواہشات کے خلاف ہے، اس سے دور ہیں، ہم اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہماری خواہشات پر ضرب لگتی ہے، ان پر ضرب لگ رہی ہے، ہم اس کو اپنانے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر شخص دیکھ سکتا ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہماری تنہائیاں، ہماری خلوتیں، ہماری مجلسیں، ہماری لباس، ہماری شکل و صورت، ہمارے کردار، ہمارے عقیدے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری سیاست، ہمارے کاروبار، ہماری خوشی، ہماری غمی، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہیں۔ بتلائیے ہے اسلام کے مطابق؟ ہے ہمارے معاملات، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہماری تجارتیں، ہمارے لباس، ہمارے گھر، ہمارا رہن سہن، ہماری شکلیں، ہمارے لباس، ہم نے تو آدھا بنا رکھا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو اپناتے ہیں، بعض کو منع کر دیتے ہیں، جس کو دل نہیں چاہتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کو دل چاہتا ہے اسے اپنا لیتے ہیں، جسے دل چاہتا ہے اس کے خلاف، اس کے لیے تو لڑنے، مرنے، کٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جس کا یہ دل نہیں چاہتا اس کے لیے تعویلات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ایسا کر لیں تو ویسا کر لیں تو مجبور ہیں، فلاں نے کہہ دیا تو اس نے کہا تو اس نے کہا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل۔ جسے اللہ نے فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، اس قال ابراہیم ربہ، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، اسلام لے آؤ، اسلام میں آ جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے لیے اسلم ہو گیا، اسلمت، میں پورا اللہ کا فرما بردار ہوں۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب اگر آپ آسان ترجمہ کریں نا، ترجمہ یہ بنے گا آسان، معنی اور مفہوم، کہ پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کرو۔ سادہ سا معنی ہے، سادہ سی بات ہے، اور یہی ہے اللہ کا مطلب۔ آپ کا کوئی غلام ہو، کوئی خادم ہو، کوئی ملازم ہو، 12 گھنٹے ڈیوٹی دے آپ کے پاس، 6 گھنٹے آپ کی بات مانے، 6 گھنٹے نہ مانے، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اگلے مہینے رکھیں گے؟ اچھا 6 گھنٹے میں یہ 10 گھنٹے مانتا، 2 گھنٹے نہیں مانتا، 2 گھنٹے اپنی چلاتا ہے، آپ اسے کہتے رہے، آپ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اپنی چلاتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، آپ کی مخالفت کرتا ہے۔ اب اسے اگلے مہینے تنخواہ دیں گے اور آپ اسے کہیں گے بڑا اچھا ملازم ہے، میری بڑی اچھی 10 گھنٹے تو میری پوری اطاعت کرتا ہے۔ ہمارا اسلام بھی ایسے ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، ہم مسجد سے جاتے ہیں، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارا لباس، سنت کہاں گئی وہاں؟ ہمارا اخلاق کہاں گئی سنت؟ سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہمارا اسلام صرف مسجد کی حد تک ہے، مسجد میں آئے، سنت کے مطابق سینے پہ ہاتھ ڈال دیے، سنت کے مطابق رب الدین کہہ دیے، سنت کے مطابق آمین کہہ دیے، مسجد سے گئے، اسلام بھی مسجد میں رکھ گئے۔ ہماری شادی بیاہ، خوشی غمی، کہ ہم مکمل اسلام میں داخل ہیں؟ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، ایسا پاسبل تو نہیں ہے، لیکن ایک آدمی اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ آج اگر مسجد میں کوئی عالم آ جائے، کوئی بڑا عالم آ جائے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسے اپنے گھر لے جائیں، ہم اپنے گھر کھانا کھائیں۔ اگر تصور کریں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہوں اور ہم ان سے کہیں کہ آپ ہمارے گھر چلیے، کیا ہمارا گھر اس قابل ہے
کہ ہم رسول اللہ کو اپنے گھر لے جا سکتے ہیں؟ بس اتنی سی بات سوچ رہے ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوں، میں کوئی علیحدہ نہیں ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوں. ہم سب کا کردار ایک ہے، الا ماشاء اللہ. ہماری خوشی ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں اللہ نہ کرے کوئی غم کا معاملہ ہو تو کیا نبی علیہ السلام ہمارے گھر آ سکتے ہیں؟ جس پیغمبر کی خاطر ہم لڑنا مرنا کٹنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر کا خوشی کا کردار، ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اگر دنیا میں ہو تو ہمارے گھر میں نہیں آئے. پھر ہم ادخلوا فی السلم کافہ کہاں گیا؟ وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. صحابہ کو جو عزت ملی تھی نا، خاندان اور قبیلے کی وجہ سے نہیں ملی تھی. اسی قبیلے کا تو ابو جہل بھی تھا، جس قبیلے کے نبی علیہ السلام تھے اسی قبیلے کا، اسی خاندان کا ابو طالب بھی تھا، اسی خاندان کا نبی علیہ السلام کا سکا چچا ابو لہب بھی تھا. خاندان کی بیس پر عزت نہیں ملی تھی، تقوی کی بیس پر عزت ملی تھی. ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرماتا ہے، کس سے فرما رہا ہے اللہ؟ کافروں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہی ایمان والوں کی ہو رہی، ان کی ہو رہی ہے جو اسلام میں داخل ہو گئے. دیکھیں ایک شخص ایک اسکول میں داخل ہو گیا، اس میں ایڈمیشن لیا کہ اسکول، اب وہ یونیفارم اپنی مرضی کا لے گا یا اسکول والا؟ ٹائمنگ اپنی مرضی کی لے گا یا اسکول والا؟ کلاس ٹیچر اپنی مرضی کا پسند کرے گا یا اسکول والا؟ چھٹی اپنی مرضی سے کرے گا یا اسکول والوں کی مرضی سے؟ سارے معاملات اسکول والوں کی مرضی کے ہوں گے نا. جب اس نے ایڈمیشن لے لیا تو اب وہ پابند ہے اسکول انتظامیہ کا، جیسے کہیں گے ویسا چلنا پڑتا. جب آپ نے کہا کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم اسلام لائے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پر ایمان لے آئے، تو فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اب اسلام میں پورے آ جاؤ. مرضی کا نہیں ہے. تیتر اور بٹیر تو اللہ کو ویسے ہی نہیں چاہیے، آدھا کچھ اور آدھا کچھ. مرضی کی کچھ باتیں مان لی، ان پر لڑتے رہے، اور کچھ باتیں چھوڑ دی. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ فلاں کو شہادت مبارک ہو. نبی علیہ السلام نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا یہ شہید ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو کہنے والی نہ ہو. اس نے کہا اسے جنت مبارک. آپ نے کہا ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو کہنے والی نہ ہو. یعنی جنت میں رکاوٹ ایک بات بھی بن سکتی ہے. ہماری زبان کا ایک جملہ بھی جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوشش کرنا ہے، مجھے اور آپ کو. ہم بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی، وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں. جھوٹ نہیں بولنا، نماز نہیں چھوڑنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی، سود نہیں کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ہمیں بہت ساری باتیں پتہ ہیں. ہم انہیں تو کم از کم چھوڑیں نا. جن چیزوں کا ہمیں علم ہے ہم اس پر تو عمل کریں. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہوتے ہیں. اچھا جو پورا داخل نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آدھی جو اپنی مانتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو. جن باتوں میں ہم اسلام پہ عمل نہیں کر رہے وہ پھر شیطانی کام، وہ سارے شیطانی کام ہو گئے نا. اور ہمیں پتہ ہے اچھا اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو اور اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا تم پر شیطانیت آئی ہے؟ کیوں شیطانی کام کر رہے ہو؟ ہم بھی کہتے ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ شیطانی کام. ہر وہ کام جو اللہ کے مخالف ہے، اللہ کے حکم کے مخالف ہے، وہ شیطانی کام. اور اللہ فرمائے والا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. خطوات کہتے ہیں جیسے کوئی شخص چلتا ہے نا، پیر رکھتا ہے تو پیر کا نشان پڑ جاتا ہے، پھر وہ دوسرا قدم رکھتا ہے اس کا نشان پڑ جاتا ہے، اب پیچھے آنا والا اسی نشان پر پاؤں رکھتا ہوا جاتا ہے. اس کو عام لفظ میں یوں کہیں گے کہ یہ اس کے قدموں کی پیروی کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کی پیروی کرو. اور کچھ کام شیطان نے بتلائے، اللہ تعالیٰ نے بتلائے بھی کہ یہ شیطانی کام ہے. مثلاً
ان المبصرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. جوا، پانسے اور یہ اس قسم کے جو کام ہیں، شراب وغیرہ، فرمایا عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہے. تو شیطانی اعمال، شیطانی کام اللہ نے ہمیں اس سے روکا ہے. کیوں روکا ہے؟ کیوں روکا ہے؟ فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے. دشمن کے پیچھے نہیں چلا جاتا، دشمن کی پیروی نہیں کی جاتی، دشمن کو فالو نہیں کیا جاتا. آپ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے برادری میں، اپنے محلے میں کسی شخص کو دیکھتے ہیں جو آپ کی مخالفت کرتا ہے، جو آپ کا دشمن بن جاتا ہے، آپ کے کاروبار میں، آپ کے خاندان میں، آپ کی سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس سے دور رہنا، اس سے دور رہنا، یہ بندہ صحیح نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کی دشمنی کو بھانپ جاتے ہیں. اچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہی کا دشمن ہو، آپ کے بچوں کا دشمن نہ ہو، لیکن اس کے باوجود آپ اسے کہتے ہیں کہ اس سے دور رہنا. شیطان تو اللہ کا بھی دشمن ہے نا، اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ نے ہمیں بتلا دیا کہ انہ لکم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے. اور آگے جو لفظ ہے نا، اس کی اتنی صراحت ہے کہ فرمایا عدو مبین. مبین کہتے ہیں کھلے ہوئے کو. ایک دشمن ہوتا ہے چھپا ہوا، آپ کے ساتھ بغل میں آپ کا دوست بنا ہے اور آپ کو دھوکہ دے گیا، آپ کا مال لے کر بھاگ گیا، کوئی چیٹنگ کر گیا. وہ دشمن ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا، نہیں پتہ چلتا نا کہ دشمن تھا، پتہ ہی نہیں چلا، چیٹنگ کر گیا، دھوکہ دے گیا. اور ایک دشمن وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے. تو شیطان ایسا دشمن ہے کہ اللہ نے کہا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کھلے ہوئے دشمن سے تو بندہ زیادہ محتاط ہوتا ہے. اب کرنے والا کام کیا ہے؟ اللہ کی ہر بات ماننی ہے اور شیطان کی کوئی بات نہیں ماننی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بات یہ سوال